برائی سے روکنا چھوٹ گیا. آج اگر میرا کاروبار مجھے اچھا نفع دے رہا ہے اور کوئی مجھے آ کر کہے کہ نہیں یہ کاروبار آپ کا صحیح نہیں ہے, اس میں آپ نے غلط کنڈیشن لگائی ہوئی ہے جس سے آپ کا حلال حرام بن رہا ہے, میں اسے کہوں گا تو جیلس ہو گیا ہے, نکل یہاں سے, دفع ہو جا, بھاگ جا, تو نے میری طبیعت خراب کر دی, خواہ کا ٹینشن دے کر چلا گیا ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ہر مہینے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا نفع ہو رہا ہے اور اس نے آگے پنگا کر دیا بیچ میں خواہ. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں ٹینشن نہ دو, ہمیں حرام کھانے دو, ایک بظاہر سکون کی زندگی گزارنے دو. سارا ٹینشن ہم نے قبر کے لیے تیار کر رکھا ہے, میدان محشر کے لیے تیار کر رکھا ہے. ارے نادانو, اگر کوئی ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم کر کے برائی سے روک کر بظاہر ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے, وہ آخرت کے ٹینشن سے آپ کو بچا رہا ہے, وہ تو آپ کا مصلح ہے. اگر ایک ڈاکٹر آپ کو کہے ادھر بیٹھو ذرا میں چیک اپ کرتا ہوں, اور چیک کرنے کے بعد کہے اوہو آپ میں تو کینسر بالکل ابتدائی سٹیج پر شروع ہو چکا ہے, اور آپ گریبان پکڑ کر ایک ناک پہ مکہ مارے خون نکال دیں کہ کمبخت تو نے خواہ ٹینشن میں ڈال دیا, نہ تیرے پاس آتا نہ پتہ چلتا. بے وقوفی کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ تو شکر کریں یار, اچھا ہو تو نے وقت سے پہلے بتا دیا, یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا, تھوڑی سی کیموتھراپی ہوگی ختم ہو جائے گا اور میں بچ جاؤں گا, مرنے سے بچ جاؤں گا, ایک اذیتناک زندگی سے بچ جاؤں گا. وہاں ڈاکٹر کو کہیں گے شاباش, لیکن یہاں ایک عالم دین, یہاں ایک مبلغ, یہاں ایک مصلح, ایک آپ کی آخرت کی فکر کرنے والا اگر آپ کو کسی برائی کی نشاندہی کرے تو آپ کہتے ہیں یار تو نے ٹینشن میں ڈال دیا خواہ. دوسرا اس سے کہتا ہے دیکھا میں پہلے کہتا تھا ان مولویوں کے قریب مت جاؤ, خواہ بتا دیا, اب ٹینشن ہو گیا ہے, کرو تو مصیبت نہ کرو تو مصیبت. پھر تیسرا اٹھتا ہے درمیان میں وقت کا خواجہ حسن بصری, دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, وہ رحیم کریم ہے, خرچ بھی تو کر دیتے ہیں, صدقہ خیرات کر دیتے ہیں, کیا مسئلہ. چوتھا تائید کرتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے, یہ مولویوں کو تو ملتا نہیں ہے نا اس لیے ایسے بولتے رہتے. چلو جو ٹھپا لگایا مولویوں پہ بے وقوف ہونے کا, دقیانوسی ہونے کا, بیکورڈ ہونے کا, دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا, اگر انہیں کوئی کام نہیں ہے بس یہ کہتے تھے حرام حلال حرام حلال. چلو بھائی وہ ایک جو سنبھل بھی رہا تھا نا وہ بھی ٹینشن اتار کے کہتا ہے کہ یار اتنے عظیم ڈاکٹرز, روحانی ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں کہ ایک جملے نے سارا ٹینشن ختم کر دیا. ایسے ماہر نفسیات ہم نے پالے ہوتے. تو اگر آپ کو کوئی عالم دین خطرے سے آگاہ کر رہا ہے, کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ دروازے زندگی پر کر ملک الموت علیہ السلام دستک دے, خدا کی قسم آپ اور میں نہیں جانتے, ایک جھٹکا پڑے گا اور ہم گھر والوں کے درمیان پڑے ہوں گے, بیوی بچے رو رہے ہوں گے, رشتہ دار رو رہے ہوں گے, محلے والے رو رہے ہوں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار کل ہی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کل ہی ہم بات کر رہے تھے, آج بیچارہ مرا ہوا ہے. اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ آپ کے دشمن نہیں تھے, وہ دوست تھے, اور جنہوں نے آپ کو گناہوں پر دلیر کیا تھا اور دینداروں پہ تنقید کی تھی اور دینداروں کو غلط ثابت کیا تھا, آپ مرنے کے بعد ان پہ لعنتیں کریں گے کہ ان کمبختوں نے مجھے مروا دیا. اس لیے سمجھیں کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے, احتساب کریں اپنا. تو لہٰذا علم دین سیکھیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم کریں, برائی سے روکیں. سیکنڈ, اپنے گھر پہ نگاہ ڈالیں, اپنی بیوی کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے ماں باپ کو دیکھیں, اپنی فیملی میں دیکھیں کون گناہ کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے. انہیں پیار محبت سے روکا جائے, انہیں گناہ سے روکیں, انہیں نیکی کا حکم کریں, انہیں نمازی بنائیں, انہیں روزے رکھوائیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں شام کو افطار سے پہلے پھلوں کے تھیلے لے کے جا رہے ہیں, آپ گمان کریں گے بھئی بڑے روزہ نہیں رکھا ہوتا گھر میں, بیٹھیں گے ایسے دسترخوان بچھا کے اس پہ سب چیزیں سارے ایسے کہ کوئی مہمان بھی آ جائے تو بولے یار سارا گھرانے نے روزہ رکھا, روزہ کیوں نہیں رکھتا, کھوجے خور, اور بیٹھ کے کھائیں گے ایسے پیٹ بھر بھر کے. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اچھا بعض تو مسجد میں آ کے مسجد کے اندر کھا جاتے ہیں اور روزہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا مفتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھو آپ کا اس طرح کھانا یہ گناہ ہے, یہ روزے داروں کے لیے مخصوص چیز ہوتی ہے جو بے روزے دار نہیں کھا سکتا. شرم آنی چاہیے, یہ ڈاکہ ہے, دن دہاڑے ڈاکہ غصب مار رہے کھا رہے ہیں اور مسجد کے اندر. اس لیے روزہ دیکھیں گھر والے روزے رکھ رہے کہ نہ رکھ رہے, اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھیں, اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں, نمازیں گھر کے اندر پڑھیں. نبی کریم نے حکم فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھو.
تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مصلی بچھا کر اپنے ابا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، شروع سے والد صاحب کو وہ حرکات کرتے ہوئے دیکھیں۔ جب ہم لوگ، آپ نے پڑھا ہوگا، میں اپنی ایک بات عرض کر رہا ہوں، کبھی ہم بچے چھوٹے تھے نا، نماز پڑھتے تو بچے بیٹھ کے حیرت سے دیکھتے نا شروع میں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا وہ یوں ٹچ کرتا ہے، یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ پیار سے گود میں کیوں نہیں لے رہے؟ پھر کبھی تو گھبرا کے رونے لگ جاتا ہے بچہ، کبھی اس کو مستی سوچتی ہے، وہ آ کے سجدے کی جگہ پہ لیٹ کے یوں دیکھتا ہے، اس کو منظر عجیب سے لگتا ہے یوں لیٹ کے نا کہ ابا کھڑا ہوا ہے، پھر ابا ایک دم جھکا رکوع کے اندر، کہتا ہے اب آئے گا قریب، پھر اٹھ گیا ابا، پھر چلا گیا، پھر ایک دم ابا نیچے آتا ہے، اس کو بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ پھر وہ بچے کو ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، الہام فرماتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے ساتھ میں۔ ایک چھوٹا سا مصلی اپنے بچے کے لیے لیں، ساتھ میں رکھیں، بچہ بھی کھڑا ہو، بچی کھڑی ہو، شروع سے نمازی بنے۔ ایسے نہ بنے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے اور ابا نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی، سیاست میں ڈوب گیا ہے ابا، چینلز دیکھ رہا ہے، تجزیے دیکھ رہا ہے، نماز کا ہوش نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، بعض ایسے بھی ہم نے دیکھے، روزہ رکھا ہوا ہے، نمازیں نہیں۔ افطار کر لی، وہ ڈکاریں لے کے تھوڑا دیر یوں رکھا تاکہ جو یہاں تک ہے وہ یہاں تک کم از کم آ جائے، گردن اوپر کر کے رکھتے ہیں نا تھوڑا سا، ورنہ نکل جائے گا سب باہر، اور نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بچے بھی پھر یہ عادت بنا لیتے ہیں، خدا را اس کو تبدیل کریں۔ تیسری چیز، اپنے دوستوں کو، میں آپ کو دوستی چھوڑنے کو نہیں کہتا ہوں، لیکن ضرور یہ دیکھیے دو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ نمبر ایک، کیا دوست کے منفی اثرات آپ پر مرتب تو نہیں ہو رہے؟ وہ گالی بکتا ہے، آپ بھی گالی تو نہیں بکنے لگے؟ اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں آ گئی؟ وہ ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتا ہے، آپ کے لہجے میں بھی ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے سختی تو پیدا نہیں ہو گئی؟ وہ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھابھیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے اور گندے طریقے سے ان کا ذکر کرتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ فوش خیالات آنے تو نہیں شروع ہو گئے؟ وہ نمازیں چھوڑتا ہے، آپ بھی بے نمازی تو نہیں بن گئے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے بوجھل تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو فرض ہے اس کی دوستی چھوڑ دینا، فوراً چھوڑے۔ ایک تو اثرات دیکھیں، دوسرا یہ کہ کیا آپ حق کے دوستی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ حق کے دوستی کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اگر آپ کا ایک دوست ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ کو علم دین حاصل ہے اس کو سکھائیں، اسے نیکی کا حکم کریں، اسے برائی سے روکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی دوستی آپ کے لیے میدان محشر میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی، یاد رکھیں، بہت پچھتائیں گے آپ، کیونکہ وہاں پر یہی دوست آپ کا دشمن ہوگا، کیونکہ کچھ گناہ آپ نے اس کی مروت میں آپ نے کیے تھے اور کچھ آپ کی مروت میں اس نے گناہ کیے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے تبلیغ، جو اکثر علماء کرتے نظر آتے ہیں، یہ مبلغین کے اجتماعی طور پہ لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہوتی ہے۔ فردی تبلیغ تو آپ پر لازم ہے، اجتماعی تبلیغ